الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب تو پہلے میں دعا گو ہوں فاضل نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا محمد ہارون صاحب مسید مجدہ واسطے اللہ کریم انہاں دے علم وچ، حسن بیان وچ، جوانی وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے. الحمدللہ اللہ کریم نے مینوں اپنی محنت دا پھل دنیا چ دکھایا ہے. بے شمار ساتھی جنہاں سارے دورہ تفسیر دے اندر شرکت کی تھی، ملک دے طول و عرض وچ قرآن و سنت دی خدمت دا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم
جنہ سارے دورے تفسیر دے شرکا ہن انہاں نو اپنی عملی زندگی دے اندر مزید قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے. حضرت مولانا محمد ہارون صاحبی میرا زندہ صدقہ جاریہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. دنیا دے ہر انسان نو اس دنیا وچ کسی نہ کسی دوست دی خواہش تے طلب ہوندی ہے. اج تک مینوں اپنی زندگی وچ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جڑا بندہ کسی نہ کسی دوست تے رفیق تے ساتھی تے سجڑ تو محروم ہوئے. تے جس ویلے انسان تے اوکھا ٹائم آوے اس ویلے تے انسان نو سجن تے دوستاں دی اور زیادہ طلب تے تمنا محسوس ہوندی ہے کہ کاش اس اوکھے ویلے کوئی میرا سجن تے دوست ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمایا فرعون دے دربار وچ جاؤ میں اللہ کریم دی توحید دا نعرہ بلند کرو. عرض کیتی نے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی. کوئی تو میرا سجن تے ساتھی بھی نال بناوے ہاچا جرا میرا بوجھ اٹھاوے ہا. حضرت لوط علیہ السلام جس ویلے تنگ دل ہوئے کہ ظالم قوم دروازے تے آ گئی ہے, دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, میرے مہمانہ دی بے عزتی اور توہین تے تل گئے. ٹھڈا سا بھر کے آکھن لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الى رکن شدید. کاش میرا کوئی سجن تے دوست ہوندا میری طاقت تا متوجہ تو مقابلہ تا کر سنا. کوئی مضبوط پتھراں دا بنایا قلعہ ہویا مہماناں نو لے کے اندر داخل ہو وجا. قرآن پاک دے اے مقام شاہد ان کے اوکھے ٹائم تا زیادہ سجن تے دوست دی ضرورت ہوندی ہے. تے انسان دی زندگی دے اندر قیامت تو زیادہ اوکھا وقت نہیں آمنا جرا اگو مرحلہ ساری زندگی تو بعد آمنا ہے. جس ویلے دنیا دے اندر اوکھے ویلے سانو سجن چاہیے دوست چاہیے تو جس ویلے قیامت دا اوکھا مرحلہ ہویا اس ویلے تا اج نالو انسان نو دوست دی زیادہ ضرورت ہونی ہے. قرآن مجید دے لفظ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا دے جتنے گھاٹے دوست ان خلیل دی جمع ہیک دوجھے دے پچھوں خون بہامن والے, لیکن دن قیامت دے دنیا دے سارے دوست ہیک دوجھے دے خون خار دشمن بن گئے سے. اس ویلے تو زیادہ انسان نو طلب ہونی ہے کاش میرا کوئی دوست ہو گیا. اس مشکل ٹائم بھی جو کوئی دوست نہ ہویا اللہ دا قرآن بندے تھا دوست. یہ سبق سنا منا تے قرآن دوست کیوں ہو سی یہ وجہ آج دی اس نشست عرض کرنی ہے. پہلے ذرا منظر دیکھو. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 پہلا پارا چار طریقے دنیا دے اندر بچن دے ہوندے یا بندہ ضمانت نال جان چھڑا گھندا ہے یا بندہ زبردستی والی سفارش نال جان بچا گھندا ہے یا دنیا دے اندر رشوت تے چاں پانی نال بندے دی جان چھٹ ویندی ہے نمبر 4 یا قیدی دے وارث اتنے طاقت والے ہومن جیل توڑ کے قیدی نو چھڑا گھنن اللہ کریم فرمے دے قیامت دے دن تو ڈرو اے 4 طریقے بچن دے نہیں ہونے نہ دن قیامت دے ضمانت چلنی ہے نہ زبردستی والی سفارش چلنی ہے نہ رشوت چلنی ہے نہ طاقت ایک انداز اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن آخری پارا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها 4 طریقے دا بچن دے نہیں ہونے تے اللہ نے 4 گواہ انسان دے خلاف بھی پیش کرنے زمین نو جس ویلے ہلاوا آونے زمین دا سینہ پھٹ وجنے ساریاں چیزاں زمین نے باہر کڑ چھڑڑیاں تے زمین نے دن قیامت دے انسان دے خلاف گواہی دیونی ہے انسان حیران ہو کے اکسی دنیا تے میں جتنے اعمال کیتے زمین چپ رہی ہے آج کیوں بولے دی پئیے فرمایا بے ان ربک اوحا لہا زمین اپنی مرضی نال انسان دے خلاف نہیں بولنا اللہ دے حکم نال گواہی دیونی ہے اے میرے سامنے سورۃ الانفطار آخری پارا فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین اے سورۃ الانفطار زیارت کرنی ہے جی میں قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے جی میں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے موڈھے دے فرشتے انسان دے خلاف گواہ اے میرے سامنے 15واں پارہ سورۃ نام سورۃ الکہف فرمایا وَقُضِیَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا آیت نمبر 49 عملہ والی کتاب انسان دے خلاف گواہ تے انسان دا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوٹا وڈا جڑا نام اعمال دے اندر لکھا ہوا نہ ہوئے انسان زندگی وچ جتنے اعمال کرے داری ہے اللہ کریم سارے اعمال بندے دے سامنے کر چھوڑنے اج دنیا چ نمونہ آ گیا ہے اے موبائل وچ اگر انسان دوجے دا عمل ریکارڈ کر کے بعد بھی کھا سکدے تو رب العالمین انسان دی زندگی دے سارے اعمال ریکارڈ کر کے قیامت میدان دے اندر کیوں نہیں بھی کھا سکدا
بخاری شریف حدیث ہے جس ویلے اللہ کریم نے ترے گواہ انسان دے خلاف پیش کرنے زمین ایک فرشتے دو تے عملہ والی کتاب ترے بندے نے آکھنے اللہ میں نہ تریہاں دی گواہی نہ منے دا زمین دی گواہی غلط فرشتہ دی گواہی جھوٹ عملہ والی کتاب بھی غلط بیانی پئی کرے دیئے تے جس ویلے گواہاں تے جنا ہو بنجے کیس کمزور تھی میں داؤں دے اے میرے سامنے تیرے بھی پارا اور پورا نمین دا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اعلان کرنے بندہ ترے گواہ میں پیش کی تینوں تو نہیں منے گا میں چوتھا گواہ پیش کرنا گا اس دا انکار کر اے میرے سامنے آیت نمبر 65 سورۃ یاسین 23 پارا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ انسان دے منہ تے مہلا چھوڑنی ہے بندے دے ہاتھ پین بولن لگے سن اے گناہ کیتا سلا فرانی نا فرمانی کی دیاس فرانی بغاوت کی دیاس فلاں دے حکمن اتروڑا ہس اللہ فرمے سی بندہ اس گواہ دا انکار کر اے میرے سامنے جبی پارا سورت دنا سورت حامیم سجدہ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے نمبر 21 اللہ جس ویلے بندے دی زبان کھولنی ہے بندے اپنے آزان ماں کھڑے میرا ہاتھ میرا پیر میری آنکھ میرا کن میرے باقی اللہ تو سن میرے خلاف کیوں گواہی دیتی ہے تاری گواہی دا انکار کر دی تا منجیش نہیں سارے آزاں بندے نو جواب دے سن بندہ سارے دن رانگ نہ تھی قالوا انتقن اللہ اللذی انتق کل شیء اساں اپنی مرضی نال نہ پہ بلے دے عرش والا اللہ سنوں بلوا رہے ہیں ہوں انکار کر یہ دو حوالے ہو گئے چار بچن دے طریقے نہیں تے انسان دے خلاف چار گواہ قیامت دے میدان وچ آخری پارا تے سورت نا سورت ابس اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ آیت نمبر 34 بھائی سامنے آئے بندہ منہ موڑ کھلوتا ہے تو میرا بھائی بھی نہیں اماں سامنے آئی ہے بندہ اماں تو چہرہ پھیری کھلوتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ابا سامنے آئے پتوں میں منہ موڑے چاہ تو میرا ابا بھی نہیں وصاحبتہ وبنی بیوی سامنے آئی ہے خامن نے رخ موڑ چھوڑے پتر سامنے بندہ انکار کر گیا تو میرا کوئی تعلق نہیں خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ سوجا اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا کتنا ہوں سخت مرحلہ ہے میں ہوں سبق دے آ گیا سختی دے اوکھے ویلے بندے نو دوست دی ضرورت ہوندی ہے جس ویلے چار طریقے پچھڑ دے نہیں ہونے بندے دے خلاف چار گواہ ہونے
تے پانچ قریبی رشتے دار تو بندہ منہ موڑی کھلوتا ہے، اس ویلے قرآن بندے دا دوست سجن ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھو، قرآن پڑھی رکھو، قرآن پاک نو اپنا ہردے جان بنائی رکھو، تہاڑے قیامت ایو قرآن پاک سجن بن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا سفارشی ہو سی۔ ہن میں وجہ سناون لگا ہوں، سبق ہے دل دی کھڑکیاں کھلے۔ قرآن کیوں سفارش کرنی ہے دن قیامت دے بندے دی؟ اس واسطے سفارش کرنی ہے جتنا قرآن دا حکم آیا ہے اتنا ایماندار بندے نے سر جھکا چھوڑے، تاں سفارش کرنی ہے نا۔ اللہ جس ویلے پہلا حکم آیا ہے بندے نے سر، ساری بولی جاتے ہیں سوٹیاں سڑ گتیاں۔ مثالوں سناون لگا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ وچوں صحابی شام دے علاقے دے اندر پہنچے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آئی، غیر مسلمان جہاد کرنا ہے، قلعے دا محاصرہ کیتا نے، کئی مہینے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں پیا ہوگا، عیسائی بھی تنگ آ گئے، مسلمان تا ضد اڑ گئے، پیچھا جانا ہی نہیں چاہتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عیسائیوں نے میٹنگ بلائی قلعے وچ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف کو بندہ آیا عیسائیاں دا، اساں تواڈے نال لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اساں تنگ آ گئے ہیں، کھاون پیون دا سامان سدا ختم ہون لگی ہے، فاقوں دا خطرہ ہے، اساں تواڈے واسطے قلعے دا دروازہ کھول چھوڑے دے ہیں، آ کے دوسرا شاہی مال دے اندر قلعے تے قبضہ کر گھنو۔ کمال، اتنی مدت گزر گئی، عیسائیاں ہار نہیں منی، آج آپ قلعہ حوالے کرنے دے کیویں تیار ہو گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جڑا ایماندار موحد بندہ ہے اس دی فراست سمجھ تو ڈرو۔ ایماندار موحد بندہ دیکھدا ہے اللہ دی دتی ہوئی روشنی نال، اللہ ایماندار موحد دے دل وچ چاننا تے روشنی پیدا کر چھوڑے دے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سوچے عیسائیاں دا کوئی منصوبہ معلوم تھی دے، نہیں جی نہیں، آؤ تساں سارا لشکر آونجو قلعے وچ، ساری ہر شے تے قبضہ کر گھنو، اساں تواڈے محکوم تے تساں سارے حاکم۔ عیسائیاں منصوبہ بنایا ہے، جیرے قلعے نے دروازے دے پاسوں مسلماناں نے داخل تھی بنے، سارا بازار آئی، دونوں پاسے دکاناں ہن، دکاناں دے اُتے حسین و جمیل عورتاں بٹھا چھوڑیاں نے۔ مسلمانوں بڑی مدت گزر گئی ہے، اپنے گھر وچوں ٹرے ہوئے، جس ویلے بازار دے اندر داخل ہو کے شاہی محل دے قریب پہنچن، رستے تے عورتاں بیٹھیاں ہوسن، حسین و جمیل ہار سنگار کر کے
مسلمان جس ویلے حسین و جمیل عورتوں دے پاسے متوجہ سن اساں صحابہ کرام تے حملہ کر کے سارا ختم کر چھوڑنا ہے. دروازہ کھل گیا ہو جی. گل لمبی نہ مختصر ہو مثال رہ ویسے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے لشکر نال لا کے جس ویلے عیسائیاں نے دروازہ مین کھولے داخل ہون لگے فرماون لگے صحابہ کرام دی جماعت ایماندارو جس ویلے تساں داخل تھیمنے قلعے دے دروازے وچ میری زبان وچوں قرآن دی آیت بھی سن گھنو تے تہاڈی زبان تے قرآن دی آیت دی تلاوت جاری ہونی چاہیے. صحابہ کرام عرض کرن لگے کمانڈر ان چیف سپاہ سالار امیر لشکر ساری زبان تے قرآن دی کیڑی آیت جاری ہونی چاہیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر نو آیت دی تلاوت کر کے سنائیے. سن بھی لگو تے پڑھتے بھی ونجو تے داخل ہوندے ونجو. فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. سورت نا سورت النور آیت نمبر 3 تے میموری رکھی ہوئی ہے. ایماندارو تواڈیاں نظراں تلے ہونیاں چاہیدیاں نا کہ غیر محرم تے تواڈی نگاہ تے نظر نہیں اٹھیونی چاہیدی. آیت لشکر والا سنیے تے جیوے دروازے تو داخل ہون لگے سارے صحابہ کرام دی زبان تے قرآن پاک دی آیت جاری آئی. بازار دے دونوں طرف دکانہ حسین و جمیل عیسائی عورتاں نال بھریاں ہوئیں. صحابہ کرام آیت دی تلاوت کریں دے گئے نظراں تلو تے رکھ کے ٹر دے گئے تے محل پہنچ گئے. عیسائیاں دا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا. مجبوراً انہاں نوں چابیاں حوالے کرنیاں پے گئیاں. قرآن پاک دی آیت تے عمل دیکھ کے ہزارہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ قرآن تے عمل. سارے زبانی گلاں رہ گئیاں نے معاف کرے. سارے زبانی دعوے رہ گئے خالی. اساں توحیدیاں سمجھے قرآن دوجھے واسطے آیا ہے. اساں عمل نہیں کرنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گشت بدے کرے دن مدینہ طیبہ دی گلیاں وچ رات دا ٹائم ایک دروازے وچوں روشنی نظر آئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ رات دا ایک ٹائم تے روشنی. کچھ خسر پسر دیاں آوازاں بھی سنیاں گئیاں. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے دروازے دے قریب. سوراخ وچوں چھاتی پا کے دیکھا نے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام شراب پیندا ہوا نظر آیا. بوتل بھی سامنے ہے, پیالے بھی سامنے ہیں. شراب دی بوتل نال پیالے بھر بھر شراب دے گھٹ بیٹھا بھرے دائی. میرا دور خلافت مدینہ طیبہ تے شراب نوشی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے دے پچھلے پاسوں چلے گئے تے پچھلی دیوار والے پاسوں چھلانگ لا کے تے پہنچ گئے حبشی دے سامنے. حبشی غلام تحقب کرے گیا. امیر المومنین تساں چمڑے دا درا چایا نے تے جس ویلے وار کرن لگے میرا دور خلافت مدینہ طیبہ تے شراب نوشی. غلام دی زبان وچوں نکلے امیر المومنین میرے تو ایک غلطی ہوئی ہے شراب پیمن والی. جیا درا چاہ کے وار کرن لگے ہو
میں دے تو شراب پیمن والی ہی کو غلطی ہوئی ہے تو دے تو ترے کمزوریاں ہو گئیں ترے کمزوریاں او کی میں ہاتھ اتھائی ہو گیا او کی میں حبشی غلام کھڑ لگا قرآن پاک دے لفظیں اے میرے سامنے 26واں پارہ سورت دنا سورت الحجرات اللہ فرمانے والا تجسسوں اے سورت الحجرات 26واں پارہ ہے تے آیت نمبر 11 ہے دوچھا دی جاسوسیاں نہ کیتیاں کرو اللہ جاسوسی کرن تو منع کیتے تو سامنے حبشی غلام دی جاسوسی کیوں کی دیئے 18واں پارہ سورت نا سورت النور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا آیت نمبر 27 ایماندارو خبردار پرائے گھر دے اندر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا جس نے اجازت مل بنے تو گھر والا تے سلام بھی کرنا ہے امیر المومنین اللہ تمنا کی تے بغیر اجازت پر گھر داخل نہیں ہونا تو سب بغیر اجازت میرے گھر کیوں داخل ہوئے دوجا پارا غلام تھی کہ گناہگار تاہی پر قرآن دی مہارت تے کھنا غلام نہیں دوجا پارا سورت نا سورت البقرہ کہ میرے سامنے سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے حوالہ فرمایا بات البیوت من ابوابہا اگر مکان دے اندر گھر میں داخل ہونا ہوئے دروازے والے پاسوں داخل ہوئے کرو اللہ تا فرمایا دروازے والے پاسوں داخل ہونا ہے تو سب میرے گھر دی پچھلی دیوار والے پاسوں چھلانگ لا کے کیوں اندر آئے ہو میرے کو لوہی کو غلطی ہوئی ہے تولے کو لطرے کمزوریاں ہو گئیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ درے اللہ ہاتھ تھلے ہو گیا حیران پریشان رہ گئے فرمانے لگی حبشی غلام واقعی قرآن دے ترے مقام درست سنینی ترے کمزوریاں میرے گل ہو گئی میں واپس مڑنا چاہنا میں نو تا بغیر اجازت دے تیرے گھر دے اندر نہیں آنا چاہیے میں نو داخل ہونا بھی ہے تا اجازت نہ آنا چاہیے جے تیرے گھر آنا بھی ہے دروازے والے پاسوں آنا چاہیے میں واپس مردان حبشی غلام کھڑا امیر المومنین یہ خالی نہیں مڑنا تو سب گواہ ہو بنو اللہ میرے دل دا حال جان دے میں بھی سچے دل نال شراب تو توبہ کرنا جو کمزوری ہو گئی تو ہو گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ احساس ہوئے اللہ نے قرآن نو اگو ٹرنا چاہیے ہے میں فاروق اعظم نو پیچھو ٹرنا چاہیے ہے قرآن تا دوست بن کے سفارش کرنی ہے جرا بندہ دنیا وچ اللہ دے قرآن دے پیچھو ٹر پیا یہ میرے سامنے چوتھا پارہ سورت نا سورت النساء فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آیت نمبر 20 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتے صحابہ کرام دی جماعت دے سامنے خبردار خبردار
آج تو بعد حق مار رکھنا ہے شادی دے ٹائم تھوڑا رکھنا ہے زیادہ حق مار میں نہ رکھن دے سام میں نو پتہ چل گئی ہے نا حق مار تو سا زیادہ رکھنا ہے یہ میرا درا وہ بندے دا جسم خبردار حق مار تھوڑا رکھا کرو بس اعلان کرن دی تے رہی ایک مائی اٹھی کھلوتی عورت امیر المومنین کہ فرمایا نہیں حق مار تھوڑا رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا کیا عورت آخر لگی یعطین اللہ قنطارا ویمنعون عمر اللہ نے قرآن پاک فرمایا اگر تساں شادی دے ٹائم حق مار وچ بہت بڑا خزانہ بھی بیوی نو دیونا چاہو تو اجازت ہے اللہ کریم تاک مار وچ خزانہ دیون دی اجازت دیتی ہے تساں روکیں دے ہو جو حق مار زیادہ نہیں دیونا خزانہ جیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ششدہ رہ گئے اور دی زبان تے قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی ہے پہلے میں ذرا پس منظر سناواں کہ میرے سامنے پنجواں پارہ تے آیت نمبر 5 فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن وہجروہن فی المضاجع بیوی بد اخلاق ہر وقت خامن تنگ کرے دیئے ہر وقت پریشان کی تیرہ دیئے خامد دن رات سکون حرام ہو گیا اللہ کریم میں طلاق لے ماں بیوی نو فارغ کراں فرمایا نہیں فائزوہن بیوی نو سمجھاؤ ہفتہ مہینہ 6 مہینے سمجھا کے خامد تھک گیا بیوی بد اخلاق کے خامد نو پریشان کی تی رکھ دیے اللہ سمجھاون تو بعد بھی بات نہیں آئی اپنا رویہ چینج نہیں کیتا ہن تو میں طلاق دیواں کہ نا فاجروہن فی المضاجع بستر وکھرا کرو بس میں لوس ٹاک دا مخالف ہوں میں محتاط لفظ بولنے بیوی دا کمرہ وکھرا خامد دا کمرہ وکھرا خامد بیوی دے کمرے وچ نہ جاوے الگ سمے اللہ کریم مہینہ 2 مہینے اے بھی تجربہ کیتا ہے بیوی بد اخلاق ہر وقت لڑائی جھگڑے علاقہ میں ہن تو طلاق دیواں کھنا واضربوہن نمبر 3 ہن مارن دی اجازت ہے لیکن چہرے تے مارنا حرام جسم تے زخم ونجے ایسی مار دینا حرام تنبیہ واسطے معمولی مارن دی اجازت ہے اللہ میں سمجھایا بھی ہے کم نہیں بڑا ترتیب سمجھے طلاق کا دے کے لوگ رون دے اور ساڑھو آوڑ دیں کہ میں غصے طلاق دے آیا کوئی خوشی تو ہی طلاق دے دے قرآن کی ترتیب دے جو خلاف کرے دے ہیں سمجھاون ایک بسترا بکھرا کرنا دو تے مار ترے اللہ اجر بھی ٹھیک نہیں ہوئی ساری برادری دے اندر میں تنگ تے پریشان کیتا ہویا نک پا چھوڑے میں جا فرما بردار نہیں اور رب العالمین فرمائیں فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایک عورت خاندان دا وڈیرا بندہ ایک مرد خاندان دا معزز بندہ یہ آپس دے اندر مل رہے کہ کوشش کریں تاکہ میاں بیوی دی زندگی ٹھیک گزرے اللہ بات کے اسی اللہ فرمائے دیں یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما اے جرے تو بندے سنا
نیت نیک ہوئی ارادہ ٹھیک ہویا میں لامیاں بیوی دے درمیان اتفاق پیدا کر دے سا ناراض نہیں ہونا اساں صلح کراون والے بے ایمان ہیں کیونکہ سارے دل وچ کھوٹ ہے تو صلح نہیں ہوندی پئی قرآن کی میں غلط ہو سکتا ہے صلح کراون والے بندے دی دل دی نیت ٹھیک ہوے تے صلح نہ ہوے معاملہ حل نہ ہوے یہ قرآن ہے اساں لڑا کے راضی ہیں اساں آپدی اختلاف پوا کے راضی ہیں اساں دوہاں خانداناں نوں توڑ کے راضی ہیں آج میں خالے مسئلے سخت ہو گئے تو سا ناراض ہو کر مولوی صاحب کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے ہیں جزاک اللہ توجہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس اللہ فرمائے جڑا بندہ لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے اللہ کریم صلح کی گل بات کرنے والے بندے نو ہر ہر کلمے دے بدلے غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا کرے دے تے جس ویلے صلح دی کوشش کرنے والا بندہ گل بات کر کے واپس ولدے راجا مغفور لہ اللہ صلح دی گل بات کرنے والے دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے دے اللہ دو بندے جمع ہوئے عورت مرد خاندان دے لیکن معاملہ نہیں بنا ہوں میں کہ اللہ نے حوصلہ پاک دیناں وچ ایک طلاق دے بنیے مسئلہ سمجھنا ہے پاک دیناں وچ ایک طلاق دے بنیے اگلا مہینہ آیا ہے بعد پاک دن آ گئے ہن دوسری طلاق دے بنیے تیسرا مہینہ آ گیا ہے ہن پاک دنوں وچ تیسری طلاق دیونی ہے یہ طلاق دیون دا سنت طریقہ اور میں درمیان ہی حوالہ تمہیں قرآن پاک دا سناواں بعد میں سبق دیون لگا یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورت نام سورت صاد اللہ کریم نے فرمایا وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث اے میں حوالہ کھولا ہے سورت صاد 23 پارہ اے بھی کہہ دی اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے گراں تے پنڈا نے بندہ نے بستی تو باہر کڑ چھوڑے ایک بیوی رہ گئی خدمت کرنا لی جنگل میں بن کے میں نے جمع کرے ہاں اپنے بیمار خاوند نو کھلاوے ہاں 18 سال دی طویل مدت تو بعد حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی مہندی پڑیے شیطان حکیم دی شکل بن کے بہ گیا بی بی ایک منٹ کیوں پریشان ہے اگے خامد بیمار 18 سال ہو گئے میں دوائی دینا کمال ہے لیکن جس ویلے تیرے خامد نو صحت مل گئی اپنے سر دا ایک وال میرے نا دی نظر و نیاز چلے میں حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی نہاں کیتی ہے نہ کیتی ہے واپس مڑ کے آئیے حضرت ایوب علیہ السلام نو حکیم دا حال سنائے حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے ابلیس ہی میرے گھر دے اندر شرک داخل کرنا چاہتا ہے ہن رو پے اللہ فرماتے وذکر عبدنا ایوب رو بھی پین تے قسم چچائی نے اللہ نے میں نو صحت دیتی جس نے تینو حکیم نے آکا ہی صحت مل گئی میری دوائی نال ایک وار سر دا میں نے نا تے نظر و نیام دے میں تے اس نو نہ کیوں نہیں کیتی ایدہ شرک داخل کرانا چاہتا ہی سارے گھر وچ تینو نہ کرنی چاہیے ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ کریم دا حق ہے
اللہ میں نو سیت دیتی اللہ دی قسم تینو 100 ڈنڈے مرے سا ہن رو پین اللہ دے سامنے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ مہربانی کر ہوں تو شیطان میرے گھر ہی شرک داخل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت نو جوش آیا اور خود میری جلیک میرے پیارے پیغمبر زمین تے پیر دی ٹھوکر مارو نا حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر دی ٹھوکر ماری اللہ زمین دا سینہ چیر کے پانی دا باندھ ہویا چشمہ جاری کر چھوڑا فرمایا ہاذا مغتسل بارد وشراب میرے پیارے پیغمبر یہ چشمے دا پانی پینے ونجو اندر دی تکلیف ختم غسل کرے دے ونجو باہری ساری تکلیف ختم پانی پیتا نے غسل کیتا نے اللہ دوبارہ جوانی علی صحت عطا کر چھوڑیے اور قسم پوری کرنی آئی 100 ڈنڈے مارنے قسم چاہیے نے 100 ڈنڈے ویکھ دن جو قسم ہی پوری کرنی ہے تے 18 سال دی بیوی دی خدمت ویکھ دن بڑی طبیعت تے بوجھ ہون کے کرام رب العالمین فرمائے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو خود بید کا دل سن فاضرب بہی ولا تہنس ایک جھاڑو جگنو پوکھر دے بہاری وچ 100 تیلیاں ہومن 100 تیلیاں والی پوکھر دے بہاری تے جھاڑو ایک واری مارو جا تولی قسم پوری ہو گئی کیوں قصہ سنائم پڑھے لکھے ساتھیوں دل دی کھڑکیاں کھلائے 100 تیلیاں وچ استعمال ایک دفعہ کیتے شمار 100 ہویاں نہیں سمجھ آئی جاگو تو ہاں بات سن دے رہا دے بڑے جھاڑو وچ 100 تیلیاں استعمال ایک دفعہ کیتی ہے لیکن گھڑیاں دے شمار 100 ہویاں ایک بندہ چھتے کھلوتے ہیں انہوں آکھیا گیا اترے مالٹین تیرے ہاتھ وچ ایک مالٹا اج تلے سٹ ایک مالٹا کل تلے سٹ ایک مالٹا پرسو تلے سٹ اے ترتیب سمجھایا سے تے بندے نے 3 مالٹے کٹھے تلے چ سٹے نا زمین تے ایک نہیں آیا زمین تے 3 کر بیٹھے ہو زمین تے ہی کا ہے کٹھے جو 3 سٹن تو زمین تے کتنے آئے مسئلہ تائی ایک طلاق اس مہینے دیونی ہے پاک دنوں وچ اگلی طلاق اگلے مہینے دیونی ہے پاک دنوں وچ تیسری طلاق اگلے مہینے دیونی ہے پاک دنوں وچ یہ ترتیب آئی تے بندے نے 3 کٹھے استعمال چ کیتیاں حضرت ایوب علیہ السلام استعمال ایک باری کیتی ہے شمار 100 ہویاں اس بندے استعمال ایک باری کیتا ہے شمار 3 ہویاں قرآن دی دلیل ہی سمجھ آئیے دار و مدار استعمال تے ہی نہیں استعمال تے استعمال ایک باری جھاڑو کیتی تے گھڑیاں گئیاں 100 استعمال ہکی واری 3 نو کیتا ہے تا گئیاں گئیاں 3 دار و مدار استعمال تے ہے کوئی قرآن دا پوائنٹ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا یاد رکھے خیال کرے یہ بڑی علمی گل رہی میں بڑے آسان انداز میں عرض کیتی ہے دار و مدار استعمال تے ہوندا ہے 3 مانٹے ہم وکھرے وکھرے کر کے روزانہ سر رہے ہیں تے استعمال ہکی واری چکی کس 3 تلے سٹن تا ایک زمین تے نہیں آیا 3 زمین تے اگے چلو ہن قرآن دا حوالہ تیسری طلاق تو ہی نوبت پہنچ گئی اللہ کریم فرماتے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا. اگر تساں تیسری طلاق لے کے بیوی نو فارغ کرنا چاہتے ہو کوئی حرج نہیں، دوئی شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن پہلی بیوی نو حق مار وچ خزانہ دتا ہنے، وہ خزانہ تو لمن دی اجازت نہیں. حق مار والا خزانہ وہ بیوی دی ملکیت ہے، خزانہ واپس نہ لوے حرام ہے تواڈے اوتے. عورت آخر لگی امیر المومنین اللہ کریم فرمانے وآتیتم احداہن قنطارا. اگر تساں بیوی نو حق مار وچ خزانہ بھی دتا سونا چاندی تے ہیرے جواہرات، جس ویلے تیسری طلاق دے کے فارغ کرن لگے ہو اپنی بیوی تو حق مار والا خزانہ تانوں کھسن دی اجازت نہیں. او حق مار والے خزانے دی مالک قرآن پاک نال اشارہ معلوم ہو گیا. حق مار وچ بیوی نو خزانہ بھی بندہ دے سکدا ہے، لیکن طلاق دے ویلے واپس نہیں لونا. تے تساں روکے دے پے ہو حق مار تھوڑا رکھا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کا جس ویلے حوالہ سنے بول پے اصابت امراتن واختا عمرو، میں عمر رضی اللہ تعالی تو غلطی ہو گئی ہے، اپنا میں حکم واپس نہ لگا. اللہ کا قرآن اگو ٹرسی فاروق اعظم پچھو ٹرسی. تا قرآن تو سونے دہاڑے قیامت دے کہ بندے نے میں اللہ کریم کے قرآن پاک کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے. قرآن پاک اے میرے سامنے دوسرا پارا رب العالمین دی لا ریب کتاب حوالہ سنے. مدینہ طیبہ وچ صحابی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے. اس مقام تے مفسرین کرام نے لکھا ہے جس ویلے مکہ مکرمہ دے اندر کہیں کم نال پہنچے عورت نال ملاقات ہو گئی، وہ ناک اس دا نہ آئی. اور میں الفاظ بڑے محتاط بولنے غور کریں. دور جاہلیت وچ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس گناہ نامی عورت نال غلط تعلق آئی. ہن تو مسلمان ہو گئے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہون تو بعد ایمان قبول کرن تو بعد اللہ کریم دور جاہلیت والے سارے گناہ دے غلطیاں معاف کر چھوڑے گئے. ان کا سارا نام مال پچھلا صاف آئی. جس ویلے مکہ مکرمہ پہنچی اتفاق نال وہ عورت سامنے آ گئی. مرثد ٹھیک نہیں تینوں گناہ دی دعوت دینیا ایک دور ہی تیرا میرا غلط تعلق آئی وہ تعلق دوبارہ استوار کر. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے انی اخاف اللہ رب العالمین. تھوڑے جاہلیت وچ تیرے گناہ ہوئے تو ہوئے تیرے تے میرے درمیان. اور میں الحمدللہ مسلمان ایماندار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میں اللہ دی نافرمانی کراں. عورت نے بڑا مجبور کیتے حضرت مرثد نہیں منے. فرمانے لگی ہکا گلے اگر تو میرے نال شادی کرن تے تیار ہو میں شادی تیرے نال کر گھنا وقت تیرے میرے درمیان تعلق حلال ہو وجلے. ہوں دسا کے رائے ہیں گناہ نامی عورت آخر لگی میں شادی کرنے سے تیار ہوں. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ سا جو تیرے نال شادی کرنا حلال ہے کہ نہیں، کہ اللہ دے محبوب اجازت دیتی تو میں تیرے نال شادی کرے سا وقت تیرا میرا کٹھے رمنا حلال ہو سی.
انہاں کا کھن کی بالکل ٹھیک ہے. حضرت مرشد رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ دور جاہلیت والا سارا حال بیان کیتا. انہاں دی گل بھی بیان کیتی. انہیں میں نے گناہ دی دعوت دیتی ہے. میں کہ میں اللہ کریم تو ڈردا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. شادی دی گل بات چلی ہے. حضرت شادی تے تیار ہو گئی ہے. اگر اجازت ہوئے میں شادی کرنا چاہا پاتم دے نال میرا رونا حلال ہو سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا. قرآن پاک دی آیت لے کے جبریل نازل ہو گیا. اے میرے سامنے دوسرا پارا قرآن امین دی لارم کتاب. اللہ فرمانے اللہ تنکہ المشرکات حتی یومنا. خبردار ایماندارو شرک کرنے والی عورت نال نکاح کرن دی اجازت نہیں. جتنے تک سچی ایماندار نہ بنے نکاح دی سوچ بھی تھوڑے ذہن دے اندر نہیں آنی چاہیے. حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے کی حضرت آیت قرآن دی نازل ہو گئی ہے. اللہ دا قرآن اگو ٹرنے میں اپنے سے جھکا چھوڑے ان آپ کو پیغام بھیجانے تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا حرام ہے. ہی بھی شرط ہے سچے دل نال ایمان قبول چا کر. ایمان قبول نہ کرے سے آج تو بعد میرے نال کوئی رابطہ نہیں کرنا. تو قرآن پاک دوستوں نے کہ بندے نے قرآن پاک دے سامنے گردن جھکا چھوڑیے. قرآن پاک واسطے راتاں قربان کی دیا. قرآن پاک واسطے ٹائم کٹھے. قرآن پاک واسطے محنت کی دیے. قرآن سیکھن دے سکھاون دے مشورے دے اندر بندہ لگا رہی ہے. اور قرآن پاک دا حوالہ سناوا. فرمایا لیس انسان الا ما سعى. اے میرے سامنے سورۃ النجم کھلی ہوئی ہے. دارالعلوم دیوبند دے پہلے مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کتنی محنت لگی علماء دیاں سانو کی قدر ہے. رات دے ٹائم نماز پڑھ کے ستے اے آیت قرآن دی سامنے آ گئی ہے. اللہ فرمائے لیس للانسان الا ما سعى. آیت نمبر 39. انسان نو وہ کچھ ملنا ہے جرے عمل دی انسان نے آپ کوشش کی دیئے. مشکل مقام ہے دل دی کھڑکیاں کھلے. میں حدیث سناوا چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ قرآن پاک دی آیت نو سمجھ لوے اللہ اس بندے نو 1000 رکعت مقبول نفلیاں دا ثواب عطا کرے لے. بابرکت رات تاک کیا پتہ بسری زندگی تاخرات آوے یا نہیں. میں چاہنا جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سارا دے دامن نو 1000 رکعت مقبول نفلیاں نال بھر چھوڑے. آمین آکھو. اس آیت ہور کر رہے میں عمل کیتے ثواب مینوں ملنا ہے. تساں عمل کیتے ثواب تانوں ملنا ہے. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ ستے سارے اکابرین دے بھی استاد فرمیندے آیت میرے سامنے آ گئی ہے. اوہو جے بندے نو اپنے عمل دا خود ثواب ملنا ہے اے دا ایصال ثواب دی نفی ہو گئی. یہ اپنے عمل دا ثواب مینوں ملنا ہے. جنازے دا کیا فائدہ. جنازہ اساں پڑھے دعا اساں کیتی ہے بخشش میت دی کیویں ہوندی پئی ہے. اساں پڑھدے پے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بخشی دی دعا منگی سے اللہ میری بھی مغفرت کر میرے والدین دی بھی مغفرت کر سارے ایمانداروں دی مغفرت کر. دعا عمل میدا ہے فائدہ تجھے نو کیویں ہوندا پیا ہے. اللہ تعالی فرمائے اپنے عمل دا ثواب خود بندے نو ہونا ہے. بس
فرمیندے جسے آیت سامنے آئیے میں بے قرار ہو کے اٹھا 16 میل دا سفر آئی گنگوہ شریف رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دے استاد شیخ تے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں پیدل سفر شروع کر لیتا ہے رات نہ ٹینے جنگل ویران بیابان سنسان سفر کرے دے جس ویلے میں پہنچا گنگوہ وچ 16 میل پیدل چل کے تہجد دا ٹائم آئی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ برتن ہاتھ وچ لوٹا وضو پہ کرے نے تہجد دی نماز واسطے مفتی صاحب تساں خیر ہو گئے ادھی رات دے ٹائم کیویں آئے ہو مفتی صاحب عرض کی دی حضرت میں قرآن پاک دی آیت سمجھن واسطے آیا کیڑی آیت اللہ فرمایا لیس للانسان الا ما سعى انسان نو فائدہ اس شے دا ہونا ہے جیڑی شے دی بندے نے خود محنت تے کوشش کیتی ہے ایندا معنی ہے یہ سجرا جنازہ پڑھتے ہیں دعا منگنے ہیں یہ تو دوسرے نو فائدہ نہ ہو سی فائدہ تا اپنی محنت دا خود بندے نو ہونا ہے آیا سمجھن واسطے آیا رات دے ٹائم سفر کیوں کیتا نے جواب سنے احباب دل دی تختیاں دے لکھا ہے مفتی صاحب عرض کی دی حضرت جس ویلے آیا سامنے آئیے فوراً میں پیدل سفر شروع کیتا ہے 16 میل پیدل چل کے آیا میں آنکھیں میں سویر کا انتظار نہ کرے گا صبح کا انتظار نہ کرے گا متا سکتی جاتے موت آوئے اللہ دن قیامت پوچھے نہ جا تے قرآن پاک دی یہ آیت کیوں نہیں سمجھی اسا کتنا قرآن سمجھن دی محنت کی دیئے قربان منیا بڑے بڑے انہیں حضرت صاحبہ والا دے استاد شیخ تے مرشد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وضو کرے دے فرمایا ہے مفتی صاحب اتنی تکلیف کیتی نے اس آیت وچ محنت تو مراد ایمان علی محنت ہے کیا مطلب اللہ فرماتے لیس للانسان الا ما سعى انسان اپنے ایمان واسطے جیڑی محنت کیتی ہے ایمان علی محنت دا فائدہ آپ بندے نو ہونا ہے ایک بندے دے ایمان دا فائدہ دوجے نو نہیں ہو سکتا کیا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دے پہ آزر نو نہیں ہو سکتا حضرت نوح علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دے بیٹے کنان نو نہ ہو سکتا حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دی بیویاں نو نہ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دا فائدہ آپ دے چاچے نو نہ ہو سکا عمل والی کوشش مراد نہیں ایک بندے دے عمل دا فائدہ دوجے نو ہو سکتا ہے ایک بندے دے ایمان دا فائدہ دوجے نو نہیں ہو سکتا السلام علیکم کیوں حضرت نے واپس میں بس آیت قرآن نے میں سیکھی اسا کتنی محنت کی تھی قرآن کا دوست ہونا ہے جو راتاں قربان کی تھی اگلا قرآن واسطے قرآن تا دوست ہونے دن قیامت دے کہ بندے سر جھکائے اللہ کریم نے قرآن نے سامنے کیویں سر جھکائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ دے اندر لے کے اعلان پہ کرے دینا من قال ان محمدن کلمات فادربونوں کا یہ بندے کی زبان بھی چو نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے گردن اونی ہونی ہے تے تلوار میں نہیں ہونی ہے گردن قلم کر لے سارے صحابہ کرام چپ پتہ ہمیں نہ حضرت عمر میاں بھی جو تلوار کٹھے جا خالی بھی نہیں رکھے نہ ہوگا سارے چپ بیٹھے نا تا پتہ لگے یار خار وفادار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے سواری تو اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ
سفید چادر تے کھتی ہوئی اندر پہنچے چادر ہٹانگے متھے مبارنوں بوسا دیتا ہے بخاری شریف وچ لفظین تیوتا حیّن و میتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا زندہ وے تمی پاک وے ہن تسا میت ہومن دی حالت جو تمی پنی پاکیزگی دے اندر فرق نہیں آیا. اس تو بعد بحرین حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے الا رسلک ٹھہر من صبر کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت علیہ نشے بھی اعلان پیا کرے دے خبردار تیرے بندے آقا حضور فوت ہو گئے میں گردن قلم کر لے سا. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے اگر حضرت عمر نو کوئی جھکا سکتے تو اللہ کا قرآن جھکا سکتے. آیت قرآن دی پڑھی نے انکا میتم و انہم میتون. تیری پارا بالکل آخری آیات دی انگلی میں لیے تے نمبر 2 سورۃ ال عمران دی تلاوت کی تھی نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہ تبھی جو موت پاک ہوئے نا آپ اللہ دے رسول کئی رسول دنیا تے چلے گئے آمنہ دلال فوت ہو بنجن یا شہید ہو بنجن تو دین چھوڑ دے سو. یہ آیتہ قرآن ہی چیز فاروق اعظم آیتہ سن دے گئے تے گولیاں دے بعد زمین تے بہ گئے تلوار بھی تلے آ گئی. اوہو فرماندے میں نوتا خیال بھی نہیں جو ہے آیت قرآن میں ہن کے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دیا یا سنن تو بعد اعلان کرنا پیا انہو قد مات. عجیب گل ہے اللہ کا قرآن خدمات صدیق اکبر دی زبان خدمات حضرت عمر دا ایمان خدمات اسما کا کہتا مجرم ہے. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر. تنو مبارک ہوئے سادہ قیدہ اللہ دے قرآن اللہ مبارک ہوئے سادہ قیدہ حضرت صدیق اکبر دی زبان اللہ تنو مبارک ہوئے سادہ قیدہ فاروق اعظم دے یقین و ایمان والا صحابہ دی سادے نال آمنہ دلال دا سچا فرمان بھی سادے نال رب العالمین دا قرآن بھی سادے نال. تے جسے نے صحابہ کرام مسجد نبی تو باہر نکلے آپ اپنے گھرانے پاسے میں دے پیان کہ صحابی دی زبان تے آیت جاری آئی انکا میتون انہم میتون. کوئی صحابی پڑھتا میں دہائی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. کوئی آیت پڑھتا میں دے کوئی آیت پڑھتا میں دے کوئی صدیق کے بدلہ میں پڑھ دے من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. پہلے بھی جڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود سمجھے دائی اس کو پتہ ہونا چاہیے آمنہ دلال تے موت آ گئی ہے. تے جیرا بندہ اللہ نو معبود سمجھے دائی وہ یقین ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہسی. قرآن بھی آنکھیں مات صدیق اکبر بھی آنکھیں مات فاروق اعظم بھی من منجے مات. الحمدللہ
سانو صحابہ نال عقیدت بھی ہے تے ساڈا عقیدہ بھی صحابہ والا ہے عقیدت بھی تے عقیدہ بھی دوئے شیاں کٹھیاں ہو گئیاں ایمان مکمل ہو گیا عقیدت صحابہ نال تے عقیدہ بھی صحابہ والا یہ میں چند مثالیں سنائیاں بڑیاں مثالیں بڑا ذخیرہ ہے قرآن کیوں دو سونے دہاڑے قیامت دے بندے نے راتاں قربان کی دیوں قرآن واسطے قرآن کیوں دو سونے دن قیامت دے بندے نے رشتے ناتے قربان کی تے قرآن پاک واسطے قرآن کیوں دو سونے بندے نے قرآن پاک دے سامنے اپنی گردن جھکائیے قرآن کیوں دو سونے بندے قرآن پاک دے سامنے سوٹیاں سڑکتیاں بس قرآن بھی بے وفائی نہیں کرنی دن قیامت دے دوست بن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنی ہے یہ پیغام ہے جتھا قرآن دی دعوت ہے اتھا ضد نہیں کرنی سوٹیاں سڑ چھوڑنی اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم جنہاں سارے عزیزاں قرآن سنایا ہے جنہاں دوستاں سنایا